اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ آج ایک ٹھٹھرتی رات میں جنم لینے والی عشق کی لازوال داستان کا آپ سے تذکرہ کروں گی کہ ایک سرد رات نے کیسے ایک لازوال عشق کو جنم دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ میں باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جاؤ پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح مجھے بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافان عشق نے جنم لیا کہ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال عشق کو یاد رکھا جاتا ہے کہ بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں کہا جاتا ہے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اظہار اخوت محبت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صفات، ذات پاک، اللہ رب العزت کے محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے بس بے سہارا، نا امید اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہیں، ایسے لوگوں کا سہارا ہیں جن کے اندر اپنے لیے کوئی بھی مددگار پانے کی امید نہیں ہے۔ زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ہی دنیا کی پرخار زندگی سے گزر کر ہم ہمیشہ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ وہ واحد سہارا، وہ واحد امید، وہ واحد راستہ، وہی صراط مستقیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجسمہ اخلاق
مجسمائے علم و دانش اور اللہ رب العزت کی محبوب ہستی جن کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں کبھی مات نہیں آ سکتی۔ دنیا کی کامیابیاں بہت تھوڑی دیر کے لیے ہیں، آخری راستہ، آخری منزل اور اصل کامیابی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو پانا، حوض کوثر سے پانی پینا، اور اس سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ رب العزت سے ملاقات کرنا ہے۔ گویا انسان کا، ایک مومن کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑی منزل، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، حوض کوثر کا پانی پیے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ اجازت